بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ صحیح۔ بہرحال آ جاتے ہیں ان خبروں کی طرف۔ 7 خبریں جو قہر بن کے ٹوٹی پی ڈی ایم پہ، صحیح۔ اور وہ فائرنگ جو ہے وہ فائرنگ رینج میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک گولی سے بچتے ہیں، دوسری آ رہی ہوتی ہے، دوسری سے بچتے ہیں۔ اب وہ لالی ووڈ کی کسی فلم میں جہاں پہ ہیرو ہر گولی سے بچ جاتا ہے، وہ والی کہانی بچ کے جاؤ گے کہاں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ شہباز رانا صاحب میں بڑے اچھے دوست ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اکانومی پہ بہت اچھے رپورٹر ہیں، ایکسپریس ٹریبیون پہ۔ ان کی خبر ہے کہ جناب اسلام آباد بیفلڈ بائی IMF موونگ گول پوسٹ۔ اب یہ بیفلڈ جو ہے نا، اردو میں کہتے ہیں بوکھلا جانا، سرائکی میں کہتے ہیں وبل، صحیح، وبل جانا، وہ زیادہ انگلش کی طرح ساؤنڈ ہو رہا ہے۔ تو وبل گئی ہے جو حکومت ہے نا ہماری۔ صحیح۔ اور وہ کہتے کیا ہیں کہ یہ بڑا ریئر ہے، رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑا ریئر ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ وہ اسحاق ڈار آستینے چڑھا کے آئے تھے، IMF شوڈ بیہیو، ورلڈ بینک شوڈ بیہیو، موڈیز شوڈ بیہیو، میں سب کو سیدھا کر دوں گا، میرا 25-26 سال کا تجربہ ہے۔ ہمیں سیدھا کر دیا، انہوں نے ایسا سیدھا کیا ہے کہ بھائی وہ شرط رکھتے ہیں، آپ شرط مانتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، کہتے ہیں جناب کر دیں گے، پیسے دے دو، وہ نیکسٹ لے آتے ہیں، وہ اگلی شرط رکھ دیتے ہیں، وہ موونگ گول پوسٹ۔ آپ ہدف ٹارگٹ لاک کرتے ہیں، ادھر گول کرنا ہے، اب سب کچھ ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 فروری کو ہو جائے گا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ، پیسے آ جائیں گے اور پھر اس دوست ملک سے آ جائیں گے۔ اس وقت بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا وہ نہیں ہوا۔ اور ایک میٹنگ تھی امریکنز کے ساتھ، وہ وزارت خزانہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں میٹنگ تھی کسی اور ٹاپک پہ۔ صحیح۔ اسحاق منسٹری آف فائنانس اسحاق ڈار صاحب یہ لوگ لے آئے کہ جناب ہمارا انکل صاحب IMF سے جو ہے نا وہ ہمارے پیسے دلوا دے، نہیں تو ہم نہیں بچنے والے۔ اچھا اگلی خبر کے اوپر آ جائیں، CNBC کی خبر ہے، اور وہ خبر بھی بھیانک ہے، کیونکہ دیکھیں ایک برے بزنس مین کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتا، بالکل، لیکن اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہو کہ آپ نے اس کو اسٹریٹ اپ نو نہیں کرنی، منہ کے اوپر پٹاخ کر کے جواب نہیں دینا، نہ نہیں کرنی، تو آپ شرائط وہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ شرط ایسی رکھ دیں کہ نومن تیل لے کے آؤ، اس کے چراغ جلاؤ، تو پھر جناب رادھا ناچے گی، تو یہاں کا مزہ ہے۔ تو انہوں نے جناب ایک کے بعد ایک شرائط رکھ رہے ہیں، وہ IMF کی کہانی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آپ نے 22 سے 25 ارب ڈالر ہر سال دینا ہے، کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں ہے، ایکسپورٹس بڑھانے کا کوئی آپ کے پاس طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ اس وقت صنعت بند ہو چکی ہے، صنعت چلے گی، کچھ پروڈیوس ہوگا، آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر آئے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہوا میں سے بارش نہیں ہونی، کسی نے آپ کے اوپر ویلے نہیں کرانی۔ تو ویکینڈ پہ ہر مہینے کے اینڈ پہ جو کہتے ہیں کہ فلکچویٹ ہوئی ہے، وہ فلکچویٹ والی کہانی بھی، وہ اگلی خبر دیکھیں نا کہ یہاں پر جناب روپی جو ہے اس نے سلائیڈ کیا ایک مرتبہ، پھر 4 روپے تقریباً 63 پیسے ایک دن میں سلائیڈ کیا ہے، اور انٹر بینک میں 265.83 ہو گئی ہے، اور اس میں IMF کے کنسرنس کی وجہ سے بھی یہ بات ہے۔ یہ کام ایسے کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں خبریں چلوا دیتے ہیں، فیل گڈ فیکٹر ہوتی ہیں، چلنی چاہیے۔ دیکھیں اس میں بھی پاکستان آفٹر آل دس از آر کنٹری، اس کی جو اکانومی ہے از اے سینسٹیو سبجیکٹ، ہم نے رہنا ہے یار، ہمارے بچوں نے رہنا ہے اس ملک میں، تو اس کی بہتری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو بالکل اس طریقے سے خبریں چلوائی جاتی ہیں نا اپنے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، کہ فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرو، جعلی قسم کی، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں۔ صحیح۔ آپ ایکچوئل پکچر نہیں رکھتے لوگوں کے سامنے۔ بھائی مہینے کے آخری ہفتے میں جتنی بھی آن لائن لوگ کام کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، ویب سائٹس پر، گوگل ایشیا پیسیفک آفس، آئرلینڈ، دوسرے آفیسز، وہاں سے پیسے آتے ہیں، آپ کو اچانک ایک دم تھوڑا سا بوسٹ مل جاتا ہے، 70 کروڑ ڈالر آپ کو چین سے مل گیا، آپ کے تھوڑے سے ریزروز بڑھے، آپ نے جناب اس کا شور غوغا ڈال دیا، وہ پھر دوبارہ ایک دم روپے کے اوپر دباؤ کم ہوتا ہے، وہ اسٹیبلائز کرتا ہے، کوئی تھوڑا سا بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ اس کی بنیاد پہ ڈھول بجا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس پھر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر وہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ تو اسی کارکردگی کو لے کے جانا ہے نا عوام کے پاس۔ بالکل، تو اگلی خبر آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے پھر ونس اگین شہباز رانا صاحب، ایکسپریس ٹریبیون، ان کی خبر ہے کہ منی بجٹ جو ہے فیلز ٹو ہیلپ نیرو ٹیکس شارٹ فال۔ صحیح۔ اب خبر تو یہ ہے کہ فروری میں آپ نے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کر لی، بڑھا لی، لیکن منی بجٹ لے آئے نا، ہر چیز کے اوپر آپ نے ہوش ربا ٹیکسز لگا دیے، قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ لیکن جو جولائی 2022 سے دسمبر 2022 تک جو آپ کا شارٹ فال ہے، جو کمی ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن میں، وہ تو اب پوری ہو ہی نہیں پا رہی۔ صحیح۔ آپ نے منی بجٹ لگا دیا، اتنے ٹیکسز بڑھا دیے، آخری 2-4 دنوں میں فروری کے بے پناہ ٹیکسز کی کلیکشن ہوئی ہے، اس کے باوجود معاملات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے۔
پھر بزنس ریکارڈر ہے وہ 1 مارچ کو اس نے رپورٹ کیا, اس نے کہا کہ IMF جو ہے پاکستان IMF کے بورڈ ایجنڈا کی میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے اس میں ہے ہی نہیں, اس میں ہے ہی نہیں. آگے کوشچن مارک ہے بھی صحیح کہ نہیں, یہ ہمیں بالکل ماموں بنا رہے ہیں پاگل بنا رہے ہیں. ادھر تو میڈیا پہ واہ واہ کی ہوئی تھی. یہ جناب خبریں چل رہی ہیں. اس کے بعد اگلی خبر بڑا کوئکلی میں آ جاتا ہوں, اور یہ خبر بہت بھیانک ہے. دیکھیں پاکستان 1975 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح, اعداد و شمار پہ نہیں جائیں گے, میں اس پہ نہیں جاؤں گا, ایک آئٹم کی قیمت کے اوپر نہیں جاؤں گا. لوگوں کو پتہ ہے, ہر بندہ جو چیز بازار جا کے خریدتا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. 1975 میں تھی 29 تقریباً 29.some% جو ہے وہ آپ کے یہاں مہنگائی کی شرح تھی, اور اب 31.55, اس سے بھی 2% آپ کی مہنگائی بڑھ گئی ہے. یہ 48 لگ بھگ 50 سال 5 دہائیوں میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں رہی. اور مریم بی بی جو ہے وہ لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ 2000 کہ میرے بابا جی جب تھے تو اتنے کی روٹی تھی, 2 روپے کی روٹی جی. وہ پتہ نہیں, وہ یہ بھی بتا دیں جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تب کتنے کی تھی. ہم اسی دور کے لوگوں کو لے آئیں, اس وقت کے میاں نواز شریف کو یاد کر لیں. جب وہ کالج جاتے تھے اس وقت کتنے کا پیٹرول ملتا تھا, وہ تو بالکل ہی کم ہوگا. اس دور میں چلے جاتے ہیں. یہ خبر آپ کے سامنے آتی ہے. اور پھر ایک خبر IMF کے حوالے سے, دیکھیں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ایک وہ ہے نا آپ کے سامنے تاثر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی آپ ذرا PTI کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھ لیں کہ تاجر جو ہے, جو دکاندار طبقہ ہے اور جو صنعت کار ہے, یہ مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہے. صحیح. اور جو مزدور ہے, کسان ہے, ہاری ہے, جو طلبہ یونین والے اور وہ پیپلز پارٹی والے ہیں, وہ ان کا سٹائل آف پالیٹکس تھا. اب یہی لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہیں. یہ لوگ کتنے متنفر ہو جائیں گے, اور ہوئے ہوئے ہیں. آپ جائیں فیصل آباد پڑیاں والا روڈ پہ جا کے دیکھیں نا, جہاں پہ مزدور نہیں ملتا تھا وہاں پر اب کیا صورتحال ہے. پھر انڈسٹری کے ریوائول کا کوئی چانس ہے. انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ ہوگی, ایکسپورٹ ہوگی تو ڈالر آئے گا, ڈالر آئے گا تو یہ ملک چلے گا. کیونکہ آپ اپنی تمام کی تمام چیزیں خود پروڈیوس نہیں کرتے, آپ امپورٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ IMF کے دباؤ پر صنعتوں کو سستی بجلی کی سہولت واپس لے لیں گے. اور یہ جیو نیوز پر ہے, جیو نیوز پر ہے. دیکھیں نا, تو سستی بجلی کی جب آپ سہولت واپس لیں گے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی, چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نے وہاں پر جو بھی چیز بھجوا رہے ہیں اس کو کمپیٹیٹیو بھی تو بنانا ہے. اس کے فریٹ چارجز ہیں, اس کو یہاں سے وہاں لے جانے کے چارجز ہیں, پھر وہاں پر آپ کا جو ایکسیس ہے وہ کن بنیادوں پر, کن شرائط پہ ہو رہا ہے, اور آپ نے وہاں پر اپنے مال کو بیچنا ہے. وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ جو صنعت کار ہے وہ بھی ہے جو پیسہ لگاتا ہے. بالکل صحیح. سیاستدان کو فنڈ کرتا ہے, اس کی الیکشن کیمپین چلاتا ہے, وہ متنفر ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ اس نے تو بالکل ہی ہمارے ساتھ جناب, اب IMF نے کہا ہماری بجلی بھی, ہاں آپ نے ہماری بجلی کا بھی جو ہے نا وہ سستی بجلی تھوڑا سا وہ تھی, کوئی تھوڑا سا کہیں پہ وہ تھا کٹ, تو وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. LCs کھل نہیں رہی, را مٹیریل آ نہیں رہا, جس سے آپ نے چیز کنٹینرز آپ نے وہاں باندھ کے, تو وہ صورتحال ہے. تو گیم جو ہے وہ دیکھیں اس قسم کی چل رہی ہے. اور جو ہمارے ہاں جو سیاسی ڈرائنگ رومز ہیں نا, وہاں پر اب یہ فیلنگ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے, ہمیں جو ہے نا وہ اب اس سارے معاملے میں شاید سرنڈر کر دینا چاہیے. صحیح. اور الیکشن میں جانا چاہیے, کنوکشن کے ساتھ جانا چاہیے, جتنی سیٹیں ملتی ہیں لے لیں, اور پھر 1 سال میں, کیونکہ اکانومی اب اتنی برباد کر دی ہے کہ تو ریوائیو ہوتی ہی نہیں ہے. صحیح. تو 1 سال میں ہنی مون پیریڈ ختم ہو جائے گا, خان صاحب کے حوالے سے ریزینٹمنٹ بن جائے گی, اور پھر ہم اپنا بیانیہ لے کر آئیں گے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا ہم یہ کر دیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ تو سیدھا سا ہے, اکانومی فوری طور پر فکس ہونے کی کوئی صورتحال نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا لوگ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ لوگوں کی اتھارٹی جس کے پاس ہو نا, جو کمانڈ کرتا ہو, جو اس کے کہنے کے اوپر تھوڑا سا اپنے بھی حالات دیکھیں, چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے ہوئے گورنمنٹ کو برا بھلا کرنے کے بجائے خود بھی کوئی کام کرے. صحیح. اسپون فیڈ نہیں کرتی حکومت کہیں پہ بھی, آپ کو کام کرنے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی تھوڑا سا اسمارٹ ورک کرنا ہوتا ہے. ایک اور چیز ظاہر ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کریں گے, کبھی موقع ملے گا تو وہ موضوع بھی میرے دل کے قریب ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کیا اپنا روڈ میپ لے کے آتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسپورٹ بڑھائیں گے, اکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے. بہرحال اب جو ہے وہ بھرپور سیاسی مارا ماری اور شو ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. چلے لیٹس سی فیوچر میں کیا ہوتا ہے. آپ کے تجزیے کا شکریہ. اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.